الہاکم التکاثر، تمہیں کثرت مال کی طلب نے ہلاک کر دیا، حتی زرتم المقابر، یہاں تک کہ تم قبروں میں جا پہنچے۔ تمہاری زندگی کا اوڑھنا بچھونا مال کی کثرت کا طلب ہی بن گیا، اور تمہارا جینا مرنا یہی بن گیا کہ ہم دولت اکٹھی کر رہے ہیں۔ زندگی کا اصل مقصد جو ہے وہ تمہاری نظروں سے اوجھل ہو گیا۔ حضرت عبداللہ ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں، لہو سے مراد ہر وہ چیز ہے جو مقصد حقیقی سے انسان کی نظر کو ہٹا دے۔ دولت کو جمع کرنے کی یہ آرزو، یہ وہ لہو کام ہے جس نے انسان کو اس کے اصل مقصد سے ہٹا دیا۔ انسان کا اصل مقصد کیا تھا؟ اللہ قرآن مجید میں فرماتا، ہم نے جن و انس کو اس لیے پیدا کیا کہ وہ میری عبادت کریں۔ ہم نے یہاں آ کے اپنے رب کا قرب حاصل کرنا تھا، اگر وہ نہیں کیا تو کچھ بھی نہیں کیا۔ من کان فی ہذہ اعمی فہو فی الآخرۃ اعمی واضل سبیلا، جو اس دنیا میں اندھا رہا کل قیامت کے دن بھی اندھا اٹھایا جائے گا۔ اس سے مراد ان آنکھوں کی بے نوری نہیں ہے، دل کی بے نوری ہے۔ اسی لیے اقبال نے کہا تھا، دل بینا بھی کر طلب خدا سے، کہ آنکھ کا نور دل کا نور نہیں ہے۔ تو دل کا نور حاصل کرنا تھا ہم یہاں آ کر کے، لیکن ہم کس چکر میں پڑ گئے؟ ہم اپنی زندگی کی مقصدیت سے ناآشنا ہو گئے، اور ساری زندگی ہمیں ہوش ہی نہ آیا، اور ہمارا اس طرف دھیان ہی نہ ہوا کہ ہم پیدا کس لیے کیے گئے تھے۔ مال مال ہر وقت یہی، وہ کیا اکبر الہ آبادی نے کہا تھا، کیا بتائیں احباب کیا کارنمایاں کر گئے، BA کیا نوکر ہوئے پینشن ملی اور مر گئے۔ کیا زندگی اس لیے تھی؟ ہماری زندگی کی مقصدیت ہے، ہم نے اس کو سمجھنا ہے اور اس کی طرف ہم نے آنا ہے۔ زندگی یوں ہی برباد نہ کر رہے ہیں۔ حضور علیہ السلام نے فرمایا، انسان کہتا ہے مالی مالی، میرا مال میرا مال، ہر وقت وہ یہی پکارتا رہتا ہے، لیکن فرمایا کہ اس کا مال تو وہ ہے جو اس نے کھایا، یا اس نے پہن کے پرانا کر دیا، یا اللہ کی راہ میں خیرات کیا اور آخرت میں بھیج دیا۔ باقی جو اس نے چھوڑا وہ اس کا تو نہیں ہے، وہ تو اس کے وارثوں کا ہے۔ وہ تو کفن بھی میلا نہیں ہونے دیتے کہ حصے بانٹ لیتے ہیں، بلکہ وہ تو گھر سے چارپائی بھی نہیں دیتے تجھے، کہتے ہیں وہ بھی مسجد سے لاؤ۔ انسان سوچ تو صحیح، وہ جن کے لیے تو کتنے ظلم اور گناہ کیے اور لوگوں کا خون نچوڑا، وہ تو تیری قبر کے اوپر بھی خود بیٹھ کے قرآن پڑھنے کو تیار نہیں۔ وہ بھی کہتے ہیں کوئی بچے مل جائیں، چلو 2 آنے انہیں دے دیں گے تو یہی پڑھ لیں۔ وہ تو خود بھی بیٹھنے کے لیے تیار نہیں ہے، وہ تو قرآن بھی مدرسوں سے مانگتے پھرتے ہیں کہ اتنے قرآن مجید تحفے میں دے دو، ہم نے اپنے ابو کو سال ثواب کرنے ہیں۔ تم نہیں پڑھ سکتے اس کے لیے؟ ساری زندگی جو تمہارے لیے کماتا رہا، تم بیٹھو نا 40 دن اس کے لیے، بیٹھو نا 20 دن اس کے لیے، پڑھو اس کے لیے۔ وہ تو بعد میں تیرے کو غسل دینے کے لیے بھی تیار نہیں ہے، انہیں ڈر لگتا ہے تیرے سے، وہ تو تیری قمیض بھی پھاڑ کے اتارتے ہیں۔ میاں صاحب محمد بخش عارف کھڑی رومی کشمیر بولے کہ جاندی واری ڈرونا بنیو تے ہاتھ نہ لاندے ڈر دے، جنہ لئی تو پاپ کمائے اج کتھے نہیں تیرے کر دے۔ جن کے لیے تو نے گناہ کیے، جن کے لیے تو نے ظلم کیے، جن کے لیے تو نے رشوت لی، اپنی آخرت کو کالا کر دیا، آج تو وہ تجھے غسل دینے کے روادار بھی نہیں ہے۔ انسان غور کر، انسان سوچ، الہاکم التکاثر، تجھے کثرت طلبی نے ہلاک کر دیا۔ تیری وہ ڈھیڑ گن، تیری زندگی کا مقصد، تیری شب و روز کا وظیفہ یہی ہے، مال مال۔ صبح اٹھا کاروبار پہ بھاگ گیا، شام کو آیا کاروبار چھوڑا، لیکن پھر بھی کاروبار طاری رہتا ہے، سوتا ہے تو خواب وہی دیکھتا ہے۔ میں یہ نہیں کہتا کاروبار نہ کرو، لیکن یہ ہے کہ یہ بات ذہن میں رکھو کہ تمہیں تمہارے کاروبار کی وجہ سے رزق نہیں ملتا، تمہارا رازق تمہارا اللہ ہے۔ کہیں رزق کی تلاش میں رازق کو نہ بھول جانا۔ جب بچہ شکم مادر میں 120 دن کا ہوتا ہے، اس کا رزق اللہ اس دن ہی لکھ دیتا ہے، وہ تو مل کے رہے گا۔ تمہاری زندگی کا جو وظیفہ ہے، جو تمہارا رب تم سے مطالبہ کرتا ہے، تم اس کی طرف آؤ نا۔ تمہارا رب تم سے کیا کہہ رہا ہے؟ تمہاری ہرس تو ساری زندگی پوری نہیں ہوگی۔ لاکھ پتی بنو گے تو سوچو گے کروڑ پتی بن جائے، کروڑ پتی ہو جاؤ گے تو سوچیں گے ارب پتی بن جائے، ارب پتی ہو جاؤ گے تو سوچو گے کھرب پتی بن جائے۔ بتاؤ کوئی جگہ ہے جہاں جو ہے وہ نشان لگا ہو کہ یہاں سے بندہ آگے نہیں جاتا؟ اللہ جس کے دل کو غنی کر دے، چاہے اس کے پاس کچھ بھی نہیں ہوئی تو وہ پھر بھی غنی ہے، اور جس کا دل غنی نہیں ہے وہ کروڑ پتی کھرب پتی بھی ہو جائے، نفس کی کمینگی نہیں جاتی۔ اس لیے انسان کہتا ہے کہ حل من مزید، مجھے اور ملے، مجھے اور ملے۔ ساری زندگی کہتا ہے مالی مالی، میرا مال میرا مال، لیکن اس کا نہ پیٹ بھرتا ہے نہ آنکھیں بھرتی ہیں، اور ساری زندگی اسی طلب میں اجاڑ دیتا ہے
اور جو اس کی زندگی کا اصل وظیفہ تھا، جس لیے اللہ نے اس کو بھیجا ہے، وہ اپنی اس اصل زندگی کے مقصد سے ناآشنا رہتا ہے۔ تو ارشاد فرمایا الہاکم التکاثر، تمہیں کثرت طلبی نے ہلاک کر دیا، حتی زرتم المقابر، یہاں تک کہ تم قبروں میں جا پہنچے۔